خالد نور بھائی نے بڑے کھل کر بتائی ہے کہ صورتحال آخر ہے کیا، سمجھانے کی کوشش کی کہ یقیناً یہ جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کچھ دیر پہلے بھی پروگرام کے ابتدائی حصے میں کہ یہ جو استصواب رائے ہے پہلے تو میسر نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو، اور اگر یہ ہو جاتا وقت پر تو یقیناً ان کا فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوتا، اور یہ فیصلے کو تبدیل کرنے کی ایک بھونڈی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور جب اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے تو بڑی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ کشمیر کے لوگ، وہاں کے رہنے والوں، ان کی عظمتوں کو سلام ہے کہ وہ اتنے طویل عرصے سے بہت بڑی طویل جد و جہد ان کی جاری ہے، اور جو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے گی اور فیصلہ یقیناً ان کے حق میں آئے گا۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ نام یہ کہ یہ جو پڑوسی ملک ہے یہاں پر بھی ایک حکومت مسلط ہے جو اس قسم کے فیصلے کرتی ہے، اور یہ ساری سیاسی چالیں اس لیے ہوتی ہیں کہ عوام میں اپنی مقبولیت کو بڑھایا جا سکے، جس کی کوشش انہوں نے کی اور جس کا بڑا بھرپور جواب دیا بنیان المرصوص کی شکل میں، اور اس کو بھی یہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ اب یہ کہ ماہ اگست ہے، 14 اگست کا دن بھی قریب ہے، اور یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ۔ اس کو بھی ذرا میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے کیونکہ یہ موقع ہمیں میسر ہے۔ تو کیا ایک بحیثیت شہری ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے، بالخصوص آج کے دن کے حوالے سے؟ جیسے میں نے کہا کہ ہم سب تو اس کا مذمت کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا کے اندر جب دیکھا جاتا ہے تو ایک میسیج دینے کی ضرورت ہے۔ عام آدمی کیسے ایک میسیج دے سکتا ہے؟ جیسا بھی انہوں نے ایک حکومت کا تذکرہ کیا، جب یہ فیصلہ ہوا تو انہوں نے ایک بڑا منفرد طریقہ احتجاج کا نکالا کہ دھوپ کے اندر جو ہے وہ آدھے گھنٹے لوگوں کو کھڑا کیا، اور باقی جو فیصلے تھے وہ تو کم و بیش ایسے ہی ان کے ہوا کرتے تھے، عجیب عجیب سے فیصلے، مگر یہ کہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ذرا فرمائیے گا۔ یاسر بھائی، میں ایک بات کہتا چلوں کہ پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جس کی عوام بہت سکون، آرام دہ، عزت محفوظ، مال جائیداد سب چیزیں محفوظ ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ دنیا کا واحد مسلمان ایٹمی ملک ہے۔ جی اچھا، اس کی افواج پاکستان کی قابلیت یہ ہے کہ دنیا کی چیخیں آتی ہے جب افواج پاکستان کام کرتی ہے لیکن نام نہیں ہوتا۔ ایسا ہی تو مجھے ایسا لگتا ہے، انشاءاللہ میری امید بھی یہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد شاید دہلی بھی پاکستان کا حصہ ہو۔ انشاءاللہ۔ آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ اسلام کا سر ایک جملہ کہا جاتا ہے، بزرگان دین کہتے ہیں کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ اب وہ کفر سے ظلم کے اوپر آ گیا۔ جی۔ اچھا، جہاں بچوں کا قتل ہوتا ہے، خواتین کی عزتیں تار تار ہوتی ہیں، تو سر پھر یہ ظلم کی انتہا ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان کے سپوت ہیں، اور ہماری عوام کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے سر، صرف دعا کریں بس افواج پاکستان کے لیے، اپنی فورسز کے لیے۔ انشاءاللہ وہ سبق ملے گا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ نوبل انعام کے لیے آ رہے ہیں کہ میں نے امن کروایا، انڈیا کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ افواج پاکستان کو اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں، اور پاکستان کے جتنے ادارے ہیں ان کے خلاف سر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سب بیرونی جو امداد گروہ ہے بیسیکلی، سر وہ امداد کے اوپر خود کو سیاسی جماعت کہتے ہیں۔ میں تو ذرا محتاط ہوتا ہوں لفظ سیاسی جماعت استعمال کرنے سے، اگر نہ یہ کہ یہ کوششیں یہی ہو رہی ہیں، ابھی یہ جو تشہیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ملک و قوم کو مضبوط کرنے کی یہاں بات ہوتی ہے، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں سب کے، یہ الگ سیاسی نظریات رکھتے ہیں، خالد بھائی کے الگ نظریات ہیں، ہمارے الگ نظریات ہیں، لیکن اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنے اداروں کو، اپنے ملک کو، ملت کو اس طرح سے ملائن کیا جائے، اشتہارات لگائے جائیں۔ بہرحال یہ تو ایک پورا ایک گروہ ہے جس کی ایک فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ ساری تحقیقات ہو چکی ہیں، منظر عام پر آ چکا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کون لوگ ہیں، کون سی طاقتیں ہیں جو کسی ایک فرد واحد کے لیے۔ اچھا جی، بات مختصر کر لیتا ہوں کیونکہ آج کا دن ایسا ہے، مختلف تقاریب ہو رہی ہیں، اس کی طرف آپ کو لے کے